الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبوب مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی سبحان اللہ مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار سبحان اللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا سبحان اللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پھر گلے میں سجا لو ٹھمکا لو ہار مصطفیٰ کی غلامی کا سبحان اللہ عبادت برکت اور سعادت حاصل کرن نیت نال نماز والا درود شریف بآواز بلند تلاوت فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم محترم دوستوں بزرگوں صدیق برخوردار مولوی قاری محمد محسن صاحب نے سیرت النبی دے حوالے دے نال ایک پروگرام رکھے انہوں نے علماء کو سڑتے دعا کو سڑتے نبی سائیں دی سیرت دی اشاعت کیتی ہے تے تساں آتے تسلی جیتی ہے جو جڑا محبوب دی سیرت کو عام کرے اثر نال ہے سبحان اللہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ مدرسے کو قاری صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے آمین جتنے حضرات تشریف فرما ہوئے اللہ تبارک و تعالی سارت آمن کو باون کو ذکر اذکار کو علماء دی زیارت اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول فرماوے آمین انتہائی واجب الاحترام میرے محبوب خطیب مخدوم العلماء ساڑے محسن خطیب لاسانی واعظ خوشی الہان حضرت مولانا قاری عبدالعزیز صاحب حسانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں میرا دل تئی میں کرے نہ پی آئی انہاں دے سامنے بولنا کیونکہ حضرت آپ تشریف فرمائیں والقرآن پڑھ دیں میں محسوس ہوندہ ہے قرآن قاری سے 1500 سال بعد اتنا سونا بیٹھے پڑھ دیں تا نبی دی زبان کتنی سونی قرآن پڑھ دی ہو سی اردو آندہ ہو سی مصطفیٰ دی زبان تے جاری ہو سی 1400 سال بعد زبان دے وچ قرآن دے وچ اتنا اثر ہے توال نبی سائیں تے صحابہ دی زبان دے وچ کتنا اثر ہو سی سبحان اللہ پڑھتے ہیں نو دو غلام بن گئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ دی زندگی عمر دے وچ آواز انداز دے وچ آپ دے جذبے اور خلوص اور شوق دے وچ خطابت دے وچ اللہ ترقی نصیب فرمائے آمین انہوں دے صاحبزادے سارے بھتیجے وہ بھی تشریف فرمائے انشاءاللہ حضرت تو بعد انہوں دی میں چاہنا تھوڑی دیر واسطے تھوڑے سامنے حاضری دے وہاں مولوی محسن صاحب سارے برخوردار بھی ہے میں کو بار بار آکھے استاد جی مغرب کو آونجائے نہ تا عشاء تو بعد فوراً بھی آنے تو میں وضو کرتی تھا نماز پڑھتے جو بیٹھا
ماشاءاللہ حضرت نال باہوں دو چار گالی سکھ لوں ہوں تو گئے اسے تے ٹائم یقین تے پہنچ گیا بہرحال انہاں دی بھی مجبوری ہے مہمان حضرات ہونے سارا کو راضی کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے ایک مہمان ہو کر راضی تھی ہے علماء نعت خواں بہرحال میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ دے صدقے بنائی ہے سبحان اللہ تھوڑی جی میں نہ رلیا سو تاکہ میں کچھ گفتگو کر سکاں ساری کائنات بناون والا کون ہے اور جن دے صدقے بنائیے وہ ہے محمد رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے روح مصطفیٰ کو بنائے ہوں تو بعد ساری کائنات کو روح مصطفیٰ دے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائے حضرت مولانا قاری عبدالعزیز صاحب حسانی دعوت برکاتہم العالیہ میڈا میرے اساتذہ مشائخ کرام دا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ قرآن و سنت دی روشنی دے وچوں ایہو ہے کہ ساری کائنات بناون والا خدا ہے صدقہ مصطفیٰ دا ہے مصطفیٰ دے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو بنائے سارے بہت بڑے عالم ہیں قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی مبانی دارالعلوم دیوبند انڈیا علماء دیوبند سرخیل ہیں اتھاؤں دیوبند شہر دے وچ مدرسہ بنایا تے ہر جا تے ہوں مدرسے دے پڑھے ہوئے موجود ہیں آپ دی محنت تو اللہ نے ایسا رنگ لایا آپ اس عقیدے کو وضاحت کریں دے ہویا فرمائیں سب سے پہلے مشیت کے انبار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا مجھے ہو حشر کا ڈر کس لیے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا سمجھ آنی پہ یہ ذرا اچھا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے سب تو آخر دے وچ سارے انبیاء تو آخر دے وچ گھلے تے آخری بنا تے گھلے آخر دے وچ آئین تے آخری بنتے آئین بل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمنہ علیہ السلام دے بطن مبارک دے وچ دنیا کو کائنات کو محبوب عطا فرمائے آج ظالی شور مچائی ودین زیادہ پڑھیا لکھیاں بڑے شہراں دے وچ آپ یہ تو سادیاں سودیاں دیہات نہیں ہیں زیادہ جڑیاں پڑھ گئی ہیں تے شہر وڈے نوتے دھاڑ دھاڑ مچائی ہوتی ہیں جلوس تے جلسے پیاں کرینی خدا مصطفیٰ نے اسا کو کوئی حق نہیں دیتا ساری عزت کوئی نہیں سارا مقام کوئی نہیں میں دا خدا رسول نے جتنا عورتوں کو عزت عطا فرمائیے شاید کہیں کو عطا فرمائی ہوئے دیکھو ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن دی ساری کائنات دی ہر شے انتظار پہ کریں دی آئی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو او مصطفیٰ دیتا ہے ملاون دا ارادہ فرمائے تاں بھی تواڈی جھولی دے وچوں دیتا ہے جڑے لے واپس 63 سال تو بعد اپنی ملاقات تے وصال واسطے انتقال فرمائے انتقال دے تے اپنے کول سڈے اپنی ملاقات واسطے کائنات نال ملائے تاں عورت دی جھولی دے وچوں اپنے نال ملاقات کرائیے تاں عورت دی جھولی دے وچوں فرق صرف اتنا ہے آئے ہن تا مکہ ہے دنیا تو گئے ہیں تا مدینہ آئی کائنات کو ملن واسطے آئے ہیں تبال حضرت آمنہ دی جھولی آئی خدا کو ملن واسطے گئے ہیں تا اماں عائشہ دی جھولی میں عرض پیا کری نام مختصر عرض کرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دے وچ آخری بنتے ہیں
تے حضرت اما آمنہ سین فرمائیں علیہ السلام فرمایا جڑے میں اصل دسنا یہ چاہنا کہ جڑے لے آپ دنیا تے تشریف لائے ہیں تا سب تو پہلا کام سرکار نے کیا کیتا ہے تاکہ اسا وہ کام کروں اللہ سا کو ہوں کم دے بدلے اللہ تبارک و تعالی صدقے سا کو جنت الفردوس عطا فرماوے اور نبی سی دنیا تے آئین تے سب تو پہلا بول تے قول اپنی زبان دے وچوں کیا گال کی دیئے تاکہ اساں ہوں دے اتے عمل کروں اوہا گال کروں تے اللہ اساں کو جنت داخلہ نصیب فرماوے آئے ہن تا سب تو پہلا کام کیا کیتا ہے بال سب تو پہلی گال کیا کی دیئے 63 سال زندگی گزارت تو بعد دنیا تو جڑے لے تشریف لے گئے نبی سیدی زبان تے آخری جملہ کیا آئی تاکہ ہوں جملے کو اساں اپنی زندگی دا منشور بنا لوں انشاءاللہ اللہ مصطفیٰ بھی عطا فرما دے سی جنت الفردوس بھی عطا فرما دے سی اما سین فرمائیں میرا بال جڑے لے جمع ہے تے زمین تے میری جھولی دے وے تے زمین تے قدم رکھا ہے سب تو پہلے تو میں دیکھتے حیران ہو گیا جو میں زندگی دے اندر ایسا بال نہیں ڈٹھا جتنا سونا بال اللہ نے میں کو عطا فرمایا حضرت ام ایمن آئین جڑی آپ دیے لونڈی ہن وراثت دے وچ ملیا ہن انہاں نے ڈٹھا بڑا بال سونا ہے ایہو جیا بال میں نہیں ڈٹھا خواجہ عبد المطلب صاحب نبی سید ڈاڈا جی تشریف لائے آتے اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ دے پتر کو ڈٹھا ہے حضور علیہ السلام کو فرماون لگے آمنہ تو کیا دیکھے ہاں تو تا گھر دے وچ باہن والی خاتون ہے ایمن تو کیا دیکھے ہاں تو تا چند گھران دے وچ گئیے میں ملکان دا سفر کیتا ہے بادشاہاں کو ڈٹھا ہے بادشاہ دے دربار دے وزراء تے مشیراں کو ڈٹھا ہے میں بڑے بڑے شہران دے وچ وائیں تے بڑے بڑے امیر تے سردار تے جگیردار تے سرمایہ دار لوگا دے بالاں کو ڈٹھا ہے ایسا بال نہیں ڈٹھا جڑا اللہ تبارک و تعالی نے جتنا تے کو سوہنا بال تے لال عطا فرمائے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل فرمایا ذرا ونجو نا زمین دے اتے زمین دے وچوں حجاز مقدس دے وچ ونجو حجاز مقدس دے وچوں مکے شہر دے اندر ونجو مکے دے وچ بیت اللہ دے نال والا محلہ جڑا ابو طالب دا محلہ ہے ہوں محلے دے وچ ونجو ایک عبداللہ ہائی میرا بندہ یہ کو میں دنیا تو واپس بلا رہی ہے اون دی گھر والی آمنہ دی جھولی دے اندر میں اپنا او محبوب پیدا کر لیتا ہے جندے چہرے کو میں بس سہا بنائے جندی زلفہ کو واللیل اذا سجا بنائے جندی دنیا تے آمن کو والآخرت خیر لک من الاولی بنائے جندی آنکھ کو مازا قل بصر بنائے جندی کالی کملی کو یا ایوہ المزمل بنائے جندی چادر کو میں یا ایوہ المدثر بنائے میں اعلان کیتا ہے قرآن دی زبان دے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کائنات بناون والے کو رب العالمین آدن جڑا آمنی دی جھولی دے وچ آئے جندی وجہ تو بنائے حکم محمد رحمت للعالمین سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاکھو تاکہ اگلی گال تھی سنگے سبحان اللہ اچھی آواز لاکھو جبرائیل علیہ السلام آئین حجاز مقدس شہر مکہ بیت اللہ دے ہمسائے محلے جناب حضرت عبداللہ مرحوم دے گھر حضرت آمنہ دی جھولی دے وچ دیکھتے کیا فرمائے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آفاقہا گردیدہ ام مہرے بوتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اما تو چیزیں دیگرے اے میرے سونے اللہ جڑے لے تیرے محبوب کو ڈٹھے تو میں حیران ہو گیا حسن ہے تا بے مثال ہے جمال ہے تا بے مثال ہے سنپ ہے تا بے مثال ہے اللہ میں آفاق عالم پھراں میں از آدم علیہ السلام کو ڈٹھے میں ان آنکھی دینال نو علیہ السلام کو ڈٹھے میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈٹھے میں عیسیٰ علیہ السلام کو ڈٹھے میں یوسف تے یعقوب دا چہرہ ڈٹھے انہ دی امت یہاں دا چہرہ ڈٹھے اللہ میں ہی نتیجے تے پہنچا سارے جہان دے اندر اتنا سوہنا کئی کہنے جتنا اللہ تو سا اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو سوہنا بنائے اور رب بولن آمنہ تو بھی سچ چاہ دیئے ام ایمن تو بھی سچ چاہ دیئے حلیمہ تو بھی سچ پیا دیئے عبد
المطلب تو بھی سچ پہ آد ہے، جبرائیل تو بھی سچ پہ آد ہے، سارے پہ آدھے وے جو محمد ورگا ڈیٹھا نہیں، میں اللہ اعلان کرے نا تسا محمد ورگا ڈیٹھا کہے نہیں، میں اللہ نے محمد ورگا بنایا کہے نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ ساری کائنات نالو سونا، بل میں آکھنا چاہسا رب العالمین نے ساری کائنات دے والو، ساری کائنات دے وچوں مصطفیٰ کو وجود ساری کائنات تو سونا عطا فرمائے، مصطفیٰ کو جسم ساری کائنات تو اعلیٰ عطا فرمائے، ساری کائنات دے وچ سونی آنکھیں اللہ نے مصطفیٰ کو دیتی ہیں، ساری کائنات دے وچ سونے رخسار اللہ نے مصطفیٰ کو دیتے ہیں، ساری کائنات دے وچ سونے خد و خال اللہ نے مصطفیٰ کو دیتے ہیں، ساری کائنات دے وچ سب تو سونی پیشانی اللہ نے مصطفیٰ کو دیتی ہے، ساری کائنات دے وچ سب تو سونیاں سلفاں اللہ نے مصطفیٰ کو دیتی ہے، ساری کائنات نالو سب تو سونا سینہ اللہ نے مصطفیٰ کو دیتا ہے، ساری کائنات نالو سب تو سونا دماغ تے جگر تے قلب اللہ نے مصطفیٰ کو دیتا ہے، ساری کائنات نالو سب تو زیادہ سونے ہاتھ اللہ نے مصطفیٰ کو دیتے ہیں، بل میں آکھنا چاہسا ساری کائنات نالو سب تو سونا شہر مکہ تے مدینہ اللہ نے مصطفیٰ کو دیتا ہے، کائنات نالو سب تو زیادہ اچھی قوم تے برادری تے قبیلہ اللہ نے مصطفیٰ کو دیتا ہے، ساری کائنات دی ماما نالو سب تو اعلیٰ ماں حضرت امنہ مصطفیٰ کو دیتی ہے، ساری کائنات نالو سب تو اعلیٰ ابا عبداللہ اللہ نے مصطفیٰ کو دیتا ہے، ساری کائنات نالو سب تو اعلیٰ ڈاڈا حضرت عبد المطلب مصطفیٰ کو دیتا ہے، ساری کائنات نالو سب تو اعلیٰ ڈاڈی جان حضرت فاطمہ اللہ نے مصطفیٰ کو دیتی ہے، ساری کائنات نالو سب تو اعلیٰ نانا حضرت وہاب مصطفیٰ کو دیتا ہے، ساری کائنات نالو سب تو زیادہ اعلیٰ تے افضل نانی حضرت برا مصطفیٰ کو دیتی ہے، میں آکھنا چاہنا سب تو اچھا تے اعلیٰ دین اللہ نے مصطفیٰ کو دیتا ہے، سب تو اچھی تے اعلیٰ کتاب اللہ نے قرآن مصطفیٰ کو دیتا ہے، اللہ نے سب تو اچھی بیویاں ساری کائنات نالو اعلیٰ بیویاں چگ چگ تے اللہ نے مصطفیٰ کو دیتی ہیں، حضرت خدیجہ ہے تے ساری کائنات دی بیویاں دے نالو اعلیٰ، حضرت عائشہ ہے تے کائنات دی بیویاں دے نالو اعلیٰ، حضرت میمونہ تے جواریہ ہے ساری کائنات دی بیویاں دے نالو اعلیٰ، حضرت زینب بنت جہش حضرت زینب بنت حارث ہے ساری کائنات دی بیویاں دے نالو اعلیٰ، حضرت حفصہ تے صفیہ ہے تے ساری کائنات دی بیویاں دے نالو اعلیٰ، حضرت ام سلمہ تے ام حبیبہ ہے ساری کائنات دی بیویاں دے نالو اعلیٰ، پیغمبر کو اللہ نے جڑیاں دھیاں دیتی ہیں ساری کائنات دے وچ اعلیٰ، زینب ساری کائنات تو اعلیٰ، حضرت رقیہ ساری کائنات تو اعلیٰ، حضرت ام کلثوم ساری کائنات دی دھیاں تو اعلیٰ، حضرت فاطمہ ساری کائنات دی دھیاں تو اعلیٰ، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جڑے داماد ریتن حضرت ابو العاص حضرت عثمان ابن عفان حضرت علی المرتضی کائنات دے دماتاں دے جمائیاں تو اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے جڑے نواسے آمنہ دے در یتیم کو ریتن حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین ساری کائنات دے نواسہ تو اعلیٰ، اللہ نے پیغمبر کو جڑے بیٹے ریتن ابراہیم تے طیب تے طاہر تے عبداللہ تے قاسم ساری کائنات دے بیٹا دے نالو اعلیٰ، اللہ نے پیغمبر کو جڑے سہرے دیتن او ابو بکر تے عمر ساری کائنات دے سہرہ تو اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر کو زمانہ لیتے تے سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر کو جناب والا سینہ لیتے تے سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر کو مکہ تے مدینہ لیتے تے سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر کو زبان تے انداز بیان لیتے تے سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر کو قرآن لیتے تے سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی شفقت سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی رحمت سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی شرافت سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی امامت سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی نبوت اور ختم نبوت سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی امت سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دا یارانہ بھی اعلیٰ ہے، محمد دا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے۔ مدینے تائید آواز وجہ سبحان اللہ اچھی اللہ حضرت دی وجہ نال مختصر بھی اکرنا آکھو جو سبحان اللہ۔ اما فرمینین جیڑا میرا بال تے لال زمین تے رکھا ہے نا قدم تے سب تو پہلا جیڑا کام کیتا ہے
فرمایا آپ نے کیتا ہے سجدہ تے رب کو کیتا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نبی سے دنیا تے آتے کیا کیتا ہے؟ سب تو پہلا کام سجدہ، اور کہہ کو سجدہ کیتا ہے اللہ کو۔ ایک دنیا دے سجدے نے، ایک آخرت دا سجدے۔ دنیا دے وچ تو کو بھی اجازت تے حکم سجدہ کرو، میں کو بھی اجازت تے حکم سجدہ کرو، ہر مسلم تے غیر مسلم کو حکم ہے کہ سجدہ کرو، اجازت ہے آؤ سجدہ کرو، میں نہیں کہنا۔ لیکن قیامت علی نمہارا سوے نے سے برابر سے جایا کھڑا ہو سی، بھاو سیندہ کھڑا ہو سی، زمین دے تلے جتنا پٹرول تے ڈیزل تے تیل ہے، گیس ہے، ساری بھائی لگیاں کھڑیاں ہو سن، سمندراں دے اندر بھائی ہو سن، ہر کوئی اپنے عرق دے وچ غرق ہو سی۔ اس ویلے قیامت دے میدان دے وچ ایک ذات کو سجدہ کرن دی اجازت ہو سی، او ہے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود تے سجدہ کرے سن۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانے نبی سے نے فرمایا میں سجدہ کرے سا تے اللہ تبارک و تعالی فرمائے سن سل توتا میرے سوہنے سیر اٹھاؤ ارفع راسک یا محمد، اے تعریفاں دے مجسمے میرے محبوب سیر چاؤ، اپنی زبان دے نال منگو، تسا منگ دے ونجو میں دیندا ویسا، تسا سفارش کرو میں قبول کرے دا ویسا۔ نبی سے فرمانے بل میں منگنا شروع کرے سا، اللہ ہی بندے کو جنت لے چلو جنت ونجے، اللہ ہی لشکر کو جنت لے او لشکر جنت ونجے، اللہ اے سامنے کارواں ہے ہی کو جنت گھلو، اللہ فرمائے سن چلو جنت دے اندر، اللہ اے ابو بکر صدیق دے غلام ہیں چلو جنت دے وچ، اللہ اے عمر دے غلام ہیں چلو جنت دے وچ، اللہ اے عثمان ابن عفان دے غلام ہیں چلو جنت دے وچ، اے علی المرتضی سائیں دے غلام ہیں چلو جنت دے وچ، اے حضرت حسن حسین دی پیروی کرے رہے ہیں چلو جنت دے وچ، اللہ اے میرے گناہگار امتی ہیں، اللہ کلمہ پڑھ جانی نہ کو بھی جنت عطا فرما۔ نبی صحیح فرمانے میں منگدا رہ ویسا، اللہ دیندے رہ ویسے، میں سفارش کریندہ رہ ویسا، اللہ میری سفارش کو قبول فرمیندے رہ ویسے، کہ میں مصطفیٰ اپنی زبان ختم نبوت دنال اتنا منگساں جب تک میرا آخری امتی جنت دے وچ نہ پہنچ ویسی، نہ منگنا بند کرے سا نہ سفارش کرنا بند کرے سا۔ اللہ کرے آپ اڑاؤں ہو پاؤں آمین آنکھو چاہوں اور سب تو پہلا نبی صحیح نے بول کیا بولا ہے؟ سبحان اللہ، ایک بندے آتا سبحان اللہ اما فرمائنین آئین سجدے دے اندر سجدہ رب کو بل کچھ گنگناون دی آواز آئیے، کوئی میں بولن دی آواز آئیے، میں نال کان لے میں کہا سجایا بال نو زائیدہ نو مولود بال، کیا پیاد ہے؟ خیر ہے عجیب اتفاق ہے کہ سجایا بال تے بلیندہ پیے، میں کان لاتے سنن پہ گیا جو کیا پیاد ہے، میں جو میں کان لائے تے میری بال دی زبان دے وچ نکلا ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا نکلا ہے بولو اللہ اکبر۔ بل میں رات ایک جاتے آکھائی، میں کہا نبی سے آئین تے اللہ اکبر آدھے ہیں، امتی واسطے قانون بنائے جو میری امت دا کوئی مرد عورت اپنی زبان دنال جم دی ہویا بول کہنا سنگ سی، لہذا مولوی کو پابند کیتے تو سا اذان دیتے آکھائے، جنہ دے کاننے چزان تھا یہ مولوی نے آکھائی وہ بولے اللہ اکبر دا پہلا لفظ تے اسم مبارک کیڑا ہے؟ اللہ، بولو پہلا اسم مبارک کیا ہے؟ اما فرمینین میرا بال تے لال زمین تے قدم رکھے تے سجدے دی حالت دے وچ اللہ تبارک و تعالی دا نا اپنی زبان تے لین، اللہ فرمایا 63 سال زندگی گزارن تو بعد جڑے لے مدینے دے وچوں ریاض الجنت دے وچوں روضہ مبارک دے وچوں اللہ دی ملاقات تے وصال واسطے روانہ تھی ون پین، اپنی زبان تے آئی اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میرا تیرا پیغمبر کائنات دا پیغمبر انبیاء دا نبی اللہ دا آخری نبی جڑے لے دنیا تے آئے ہیں زبان تے اللہ ہے، دنیا تو گئے ہیں تا زبان تے اللہ ہے، سبحان اللہ، بالا ذکر اللہ اکبر۔
بالا ذکر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا ذکر اللہ اللہ کرنا ساری کائنات نالو بڑا کام ہے. سبحان اللہ. اور نبی سے نے فرمایا افضل الذکر لا الہ، پڑھو سارے جنہوں کو کلمہ آمد ہے وہ پڑھو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی سے مدینے دے اندر تشریف فرمائے، سامنے صحابہ اتو 24ویں رات دا چند کھڑا چمکتا ہے. نبی سے نے فرمایا میں محمد تو حق ایک تحفہ دینا، وظیفہ دسینا. اے وظیفہ اگر سیدے دے اندر ایک دفعہ تو روزانہ پڑھنا شروع کر لو اور موت تک پڑھتے رہو. فرمایا میں محمد اپنی زبان ختم نبوت نال اعلان کیا کرے نا قیامت والی دیوارا تواڈا ایویں چہرہ چمکتا کھڑا ہو سی جویں مدینے دے اوتے 24ویں رات دا چند کھڑا چمکتا ہے. یا رسول اللہ نبوی وظیفہ کیڑا ہے؟ نبی سے نے فرمایا ایک 100 دفعہ روزانہ پڑھا کرو لا الہ، پڑھو سارے لا الہ الا اللہ. پڑھن دا طریقہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بل جڑے نے مکاؤ تو ول اپنی زبان دے نال آکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسجد ہے تو روزانہ 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھ لو. مدرسہ ہے تو تاں پڑھ لو. اپنی سواری کار تے موٹر سائیکل تے ہیوے تے ٹرتے پھرتے پڑھ لو. جناب والا کوئی کم ودے کریندے وے کہیں مونڈے تے ہے تو اٹھائی کر پڑھ لو. وضو ہے تو تاں پڑھ لو، وضو نہیں ہے تو تاں پڑھ لو. اگر نہیں تو کو ٹائم نہیں ملا جناب رات اپنے بسترے تے آئے وے اکھی بند کیتیاں وے نیندر واسطے ہوں ویلے پڑھ لو. اللہ بھی قبول فرمائے، محمد رسول اللہ بھی قبول فرمائے. اور ذکر دیا بڑیاں برکتاں ہیں انہاں دے وچوں ایک گال میں کرینا. اللہ تبارک و تعالی فرمانے لیخرجکم من الظلمات الی النور. فرمایا جیڑے بندے دی زندگی کالی ہے، گندی ہے، گناہاں دے اندر پہ گزر دی ہے، سیاہکاریت معصیت دے اندر پہ گزر دی ہے، نیکی کرن کو، نماز پڑھن کو، قرآن دی تلاوت تے زیارت کرن کو دا دل نہیں کرے دا. شیطان حملہ کر چکا ہے. فرمایا تو سا ذکر کرو، میں قرآن کو سامن پڑھاتے اعلان کرے نا میں نور مصطفیٰ نور اسلام والی زندگی آپ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اگر نیکی تے کام دل نہیں کرے دا، اچھا کام کرن تے دل نہیں کرے دا، قرآن دی تلاوت تے زیارت دل نہیں کریں دا، اگر نماز تے سجدے کو دل نہیں کریں دا، جناب والا نیکی دے کام کرن کو دل نہیں کریں دا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر کرو. مرن تو پہلے اللہ رب العالمین ہدایت بھی عطا فرما دے، سنتے ہدایت والا رستہ بھی عطا فرما. بہترین وظیفہ. اور دوسرے نمبر تے اساں عقل شکل بچائی بیٹھے ہیں حضور دے نام. سبحان اللہ. ایویں ہے یہ کہنا قرآن دا پہلا سپارہ کھولو، پہلے سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں ایک ایسی امت بھی گزری ہے نبی دا ایک حکم خدا دا ایک حکم نہ من نہ آئی. رات دے ستے ہاں تے بندے ہاں، سویرے اٹھے ہاں تکونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنے کھڑے ہاں. رات دیا ستیاں عورتاں تب بندیاں ہاں جڑے لے سویر تھئی آئی تا اپنے گھراں دے اندر باندریاں بڑیاں کھڑیاں ہاں. لیکن تو میں سویرے شام گناہ کرے نے ہیں، رات نہیں کو گناہ کرے نے ہیں، تاریکی تے اجالے دے وچ گناہ کرے نے ہیں، اجتماعی تے انفرادی زندگی دے وچ گناہ کرے نے ہیں. کھانے ہیں تاں شریعت دے خلاف، پینے ہیں تاں شریعت دے خلاف، پہنے ہیں تاں شریعت دے خلاف، اساں باندے اٹھیندے ہیں تاں شریعت دے خلاف. ساڈی زبان دا ہر قول شریعت دے خلاف ہے. رات کو نماز نہیں پڑھدے ہیں بل سم پونے ہیں، سویرے اٹھینے ہیں جناب غسل خانے دے وچ وائندے دھا نہ تے نماز نہیں پڑھی بل شیشے دے سامنے آتے کھڑ دے ہیں. نہ عقل پھٹیے نہ شکل پھٹیے نہ چہرہ ماسک ہوئے. اللہ وہ کیوں؟ فرمایا تیرا منہ نظر نہیں آندا، تیرے نبی مصطفیٰ دا منہ نظر. ایویں انشاءاللہ آکھو نا مصطفیٰ دے صدقے بچے ہیں. آکھو چاہ شکل عقل مصطفیٰ دے صدقے بچائی بیٹھے ہیں. تے جیڑا نبی آندے ہوئے اللہم اغفر لی امتی اور قیامت علی دیوانا امت دی سفارش کرے سی، امت کو جنت دیوارے سی. میں حق سمجھدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر امتی دے اتے کہ کم از کم 100 دفعہ سوہنے تے درود و سلام بھی پڑھے. تو ساکھیزو آج کل مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، درود پڑھو 100 دفعہ کم از کم. یہ تو زیادہ ٹائم لگ گئے سی.
اللہ صحیح کو پتہ ہی مہنگائی بھی آسی، جناب والا غریبی بھی ہو سی، مفلسی بھی ہو سی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹا جی درود رکھ لیتا ہے، صلی اللہ پڑھو سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم 100 دفعہ پڑھو، انشاءاللہ خدا بھی راضی ہو سی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو سی۔ اور پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیث پاک دی روح دے نال عرض پیا کرے نا، تساں پڑھے بستی رملہ دے اندر درود، نبی سے نے فرمایا فرشتے چاہتے آگئن تواڈا نام تے درود مدینے دے اندر، سبحان اللہ۔ یہ تو اگلی گال آکھنا چاہنا، سبحان اللہ اچھی آواز نال۔ حدیث پاک دے اندر ہے تساں درود پڑھے جناب والا مدرسے دے وچ تہاڈا تے میرا نا درود سمایت پہنچ ویسی اما عائشہ دے گھر دے وچ، سبحان اللہ۔ اگلی گال آکھنا چاہنا، عائشہ دا گھر پیغمبر دا روضہ مبارک ہے، پیغمبر دے فرمان تے اعلان تے ارشاد دے مطابق عرض کیا کرے نا، تسا درود پڑھے میرے سامنے، میں درود پڑھے تہاڈے سامنے، فرشتے تہاڈا میرا درود چاہتے سونے مصطفیٰ دے سامنے درود بھی دے سن تے اساڈا نام بھی دسے سن، سبحان اللہ۔ نبی سے نے فرمایا، بلکہ کل ہے نا نبی سے نے فرمایا جیڑا بندہ جیت راندہ ہوئے میرے اتے درود و سلام پڑھ دے، فرمایا جنت دے فرشتے چاہتے لائانن میں کو دین دے ہیں اور اون دا نام بھی نال دسین دے ہیں تے اون دے ابے دا نام بھی نال دسین دے، سبحان اللہ۔ تے جیڑا بندہ روزانہ پڑھے درود پاک اون دا نام مدینے دے وچ پہنچے، اما عائشہ دے گھر دے وچ پہنچے، پیغمبر دے سامنے پہنچے، اور پیغمبر فرمایا میرے سامنے آندا ہے 100 دفعہ جیندا نا حضور دے سامنے روزانہ آندا رہے، میں آگا کہا کو 5 دفعہ سلام کرو، اوکھے ویلے او کام آندا ہے، اگر روزانہ 100 دفعہ پیغمبر دے درود و سلام پڑھسو انشاءاللہ قیامت علی مہاراں اللہ تبارک و تعالی دے پیارے پیغمبر سفارش بھی کرے سن، سنجڑے سن بھی صحیح تے جنت دا داخلہ بھی گھنا لے سن۔ کیا خیال ہے 100 دفعہ درود پڑھسو؟ ارادہ کرو سارے حضرات، آخری گال کرتے گال ختم بھی کرے نا، سبحان اللہ آنکھو چوچی آواز رہا۔ میں 14-15 سال پہلے جھوک سٹ ہوئے سارے کو اتے کر میں کیتا یہ بیان وعدہ کرایا ہے 100 دفعہ کلمہ تے 100 دفعہ نبی سے تے درود، کم از کم، زیادہ دی انتہا نہیں، کم از کم۔ تقریباً 10 سال بعد میں کوئی ایک بندہ آیا ملن واسطے، میں کہا ہاں چاچا کیویں پہ گزر دیے، داڑھی رکھی ہوئی آئی ہفتے تسبیح آئی، میں کو جانداں، میں کہا ماشاءاللہ تسبیح تے داڑھی، آخر لگا سی تو سب بیان کی تائی فلانی جاتے، میں تواڈے نال وعدہ کیتا آئی، نہ کلمہ آندا آئی، نہ نماز آندی آئی، تے نہ کڑا ہم مسجد دے وچ بڑا ہم نماز پڑھی آئی، وعدہ کرتے گیوم وال میں تبلیغی جماعت نال گیا وائیں تے جناب والا تسبیح کی دیئے، کلمہ سکھے، درود سکھے، نماز سکھے، واپس آیا، 10 سال تھی گئے، نہ کلمہ قضا ہے، نہ نماز قضا ہے، نہ سونے تے درود قضا ہے، سبحان اللہ۔ میں کہا چاچا بلتے کو کیا ملے؟ اکسی رمبے مار مارتے روزی کرے نہ ہم وہ روٹیاں کھانا ہم، بس غریب ہاں انتہائی تو سجان دے ہوئے، جڑا دا درود تے کلمہ شروع کیتا ہے، اللہ نے کئی دفعہ سونے دا روزہ بھی دکھا چھوڑا ہے، بیت اللہ دا طواف بھی کرا چھوڑا ہے۔ اگر زندگی دے اندر خوشی لے آمنا چاہتے وے، ٹینشن ختم کرنا چاہتے وے، علت قلت ذلت تو بچنا چاہتے وے، جسمانی روحانی امراض تو بچنا چاہتے وے، دنیا آخرت دی خوشی چاہتے وے، بل اللہ دا ذکر کرو، مصطفیٰ تے درود پڑھو، جن دے اتے خدا تے مصطفیٰ راضی ہوئے ان دی دنیا بھی جنت بڑھ رہی دی۔ کیا خیال ہے؟ پڑھ سو بھائی سارے ارادہ کرو جا، بس میرے تقریر دا خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم زندگی دے وچ ہر روز 100 دفعہ کلمہ ذکر کرو اور 100 دفعہ کم از کم درود پاک پڑھو، انشاءاللہ زندگی دے اندر تبدیلی آسی، اعمال و افعال دے اندر برکتہ، گھر دے اندر برکتہ، اولاد دے اندر برکتہ۔ نبی سے فرمایا کلہ میں درود دیندا نہیں ہاں، واپس بھیجیندا بھی ہاں، فرمایا جیڑا میرے واسطے دعا کریں دے رحمت دی، میں واپسی رحمت دی دعا کرے نا، جیڑا میرے واسطے سلام بھیجیندا میں واپسی سلامتی دی دعا کر چھڑے نا۔ میاں اج پیر کولو دعا کرے نے، خطیب تے مبلغ تے واعظ تے حافظ تے قاری عالم کولو دعا کرے نے، کرامنی چاہیدی ہے، لیکن جیڑا درود پڑھے اون دے واسطے روضہ پاک دے وچ خود مصطفیٰ دعا کرے نے۔
سبحان اللہ جے کو مصطفیٰ دی دعا مل گئی وہ دنیا آخرت دے وچ کامیاب ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تہاڈا آمن تے باہمن تے ہی مدرسے کو دن جگنی رات جگنی ترقی نصیب فرمائے